ریکوری ڈیمانڈز اسکل پاور. کون کون اگری کرتا ہے اس چیز سے کہ ریکوری ڈیمانڈز اسکل پاور؟ ول پاور جو ہے ایک تو ٹیمپریری ہوتی ہے اور ڈپلیٹ ہو جاتی ہے اوور ٹائم. اگر ہم بہت زیادہ ول پاور ایکسرسائز کریں گے تو آہستہ آہستہ کر کے ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جائے گی, تو کہیں نہ کہیں جواب دے جائے گی ہماری ول پاور. کوشش کی ہوتی ہے نا ایکٹیو ایڈکشن میں ڈرگس چھوڑنے کی, سب نے آلموسٹ تقریباً کی ہوتی ہے یہاں پہ ڈرگس چھوڑنے کی کوشش, لیکن چھوڑ نہیں پاتے ہیں. کچھ عرصہ اگر چھوڑ بھی دیں تو پھر واپس اسی پہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے جو اپنی لمیٹیڈ ول پاور ہوتی ہے وہ یوز کر لی ہوتی ہے. تو اب اتنی ہمت نہیں ہمارے میں کہ ہم اور مزید اس کو یوز کریں, تو پھر ہم ریلیپس کر جاتے ہیں. اسکل جو ہے آپ کی ول کو سپورٹ کرتا ہے. ول ہوگی تو آگے بڑھنے کی یعنی کہ چاہت ہوگی نا, لیکن آگے بڑھنا کیسے ہے وہ اسکلز بتاتے ہیں ہمیں. خالی ول پہ ریلائی کریں گے نا یہ کہہ کہ بس میں نے اب ذہن بنا لی ہے, میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے ڈرگس چھوڑ دینے ہیں, تو یہ کچھ عرصہ کام کرے گی اگر آپ نے بہت ہی پختہ ارادہ کیا ہے. لیکن ہوگا یہ کہ کچھ عرصے بعد پھر واپس اسی پیٹرن پہ آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ اب تنگ آ جائیں گے, تھک جائیں گے, ایگزاسٹ ہو جائیں گے ول پاور کو ایگزرٹ کر کے. میں وہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ول پاور لمیٹیڈ ہوتی ہے ہماری, ایک حد تک چل سکتی ہے, اس کے بعد اٹس گوئنگ ٹو گیو آؤٹ, اور پھر جو ہے ہم واپس اسی پیٹرن پہ چل پائیں گے, ریلیپس ہو جائیں گے. ٹیمپریری ہوتی ہے, تھوڑا ٹائم دینا ہوتا ہے ول پاور کو پھر سے ریپلینش ہونے کے لیے. تو اس لیے ہم اسکلز یوز کرتے ہیں کہ ول پاور کو کم سے کم یوز کیا جائے. یوز کریں لیکن اتنا نہیں, کیونکہ ڈپلیٹ ہو جاتی ہے نا, تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ول پاور کو پروٹیکٹیڈ رکھیں. اسکلز کے ساتھ ول بھی ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. اسکلز جب آپ زیادہ استعمال کریں گے نا تو ول کم یوز کرنی پڑے گی. ول کم یوز کرنی پڑے گی نا, تو ول پاور آپ کی پھر اتنی ہی رہے گی, زیادہ ڈپلیٹ نہیں ہوگی, تو آپ اتنا ایگزاسٹڈ نہیں فیل کریں گے. ایسے ہوتا ہے نا کہ اب دیکھیں ہم ول پاور لون پہ تو ایئر پلین یا گاڑی نہیں چلا سکتے نا, کہ بس ہم نے ول کر لیے کہ وہ ڈرائیونگ دا کار اور چلا رہے ہیں. اسکل آتی ہو تو کر سکتے ہیں نا, لیکن پھر اس کے لیے تھوڑی سی ول بھی چاہیے ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے ہائی اپ ان دا ایئر جانا ہے, چلانا ہے اتنا لمبی دیر کے لیے, ہم نے گاڑی میں ٹریفک کے اندر گاڑی چلانی ہے, ہاں کرنا ہے, تو اس میں ول بھی یوز ہو رہی ہوتی ہے آپ کی. کبھی کبھار نہیں دل کرتا, جو لوگ ہر روز ڈرائیونگ کرتے ہیں کوئی ایک دن آتا ہے کہ نہیں دل کرتا ڈرائیو کرنے کا, دل کرتا ہے کہ بس آج کوئی اور ڈرائیو کر لے, میں پیسنجر سیٹ میں بیٹھ جاؤں, یہ ریسٹ کر لوں. ایسے بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جب اسکلز ہوتے ہیں تو تبھی ہم کوئی کام کر سکتے ہیں نا, اسکلز کے علاوہ تو کام نہیں کر سکتے. کوئی ایسا ہے کام جو اسکل کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو ساری چیز کے سونا اسکل کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, ایک ول ٹو سلیپ ہوتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھار نیند آ بھی رہی ہوتی ہے نا تو دل نہیں کر رہا ہوتا سونے کا, دل کر رہا ہوتا ہے سونے سے پہلے. اگر کوئی انٹروسو تھاٹس آ رہی ہیں جس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے, تو پھر ہم اسکلز استعمال کر کے ان تھاٹس کو سائڈ پہ کرتے ہیں نا, ٹو فائنلی گو ٹو بیڈ. تو ہی از رائٹ, اسکل کی ضرورت پڑتی ہے اس میں بھی, زیادہ ول استعمال ہوتی ہے اس میں. انسومنیا تو یہ ہوتا ہے نا کہ نیند آتی ہی نہیں. ول ٹو سلیپ تو یہ ہوتا ہے کہ نیند آ بھی رہی ہوتی ہے نا تو سونے کا دل نہیں کر رہا ہوتا, بیکاز ہم کوئی فون یوز کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی ذہن میں سوچیں بہت چل رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ کر کے نیند اٹھ جاتی ہے. تو اس لیے پھر اس ٹائم پہ اسکلز استعمال کرتے ہیں, ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں سونے سے پہلے, مسل ریلیکسیشن, اس ٹائپ کی چیزیں یوز کرتے ہیں کہ نیند آئے. تو ریکوری ڈیمانڈز اسکل پاور. ٹھیک, سب سے پہلا انٹروینشن. کس کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے انٹروینشنز بھی ہوتے ہیں. اسٹرکچرڈ انٹروینشن کہتے ہیں اس کو, کرائسس انٹروینشن ہوتا ہے. گھر پہ رہ کے بھی چھوٹے چھوٹے انٹروینشنز ہو سکتے ہیں. فیملی, اگر آپ کا بیہیویئر بہت خراب آ رہا ہے, فیملی کر سکتی ہے چھوٹے انٹروینشنز گھر پہ. صحیح, یہ بھی ایک فارم آف انٹروینشن. جب فیملی ساری اکٹھی ہو کے بتاتی ہے کسی کو کہ یہ مسئلے آ رہے ہیں, تو اس کو فیملی انٹروینشن بھی کہہ سکتے ہیں, کہ فیملی اکٹھے ہو کے بتا رہی ہے کہ یہ پرابلمز آ رہے ہیں. کرائسس انٹروینشن ہے کہ آپ کو لے کے آ رہے ہیں ٹیم. پورا علاج کروانا, یہ بھی ایک انٹروینشن ہے نا. انٹروین کیا آپ کی بیماری میں, انٹروین کے اس میں دخل اندازی کی, یعنی کہ چلتی چلی جا رہی تھی نا ایکٹیو ایڈکشن, رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی, تو اس کو سٹاپ لگانے کے لیے یا پاز کرنے کے لیے بیچ میں کوئی ذرا آبسٹیکل تو لے کے آنا تھا. تو ایک قسم کا انٹروین کیا نا اس میں, تو اس کو یعنی کہ روکنے کے لیے یا تھوڑا سا دوسرے راستے پہ چلانے کے لیے, ڈائیورٹ کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک فارم آف انٹروینشن ہے, علاج میں لے کے آنا, بات چیت کرنا. یہاں پہ جو انٹروینشن پریزنٹ کیے جاتے ہیں, دیٹس آلسو اے فارم آف انٹروینشن. ریفریشر,
ریفریشر تو ہے لیکن یہ ایک فارم آف انٹرونشن تھا نا. فیملی کو آپ کہہ رہے تھے کہ لے کے آنے کی ضرورت کیا تھی, کیوں ضرورت تھی لے کے آنے کی, مجھے آپ خود بتائیں کہ کیوں پڑی ان کو ضرورت علاج میں لے کے آنے کے. بھول گئے ہوئے تھے جو پڑا ہوا تھا, ریمائنڈر دینے کے لیے. دوسرا یہ کہ ریلیپس کر چکے تھے آپ, اور آگے پھر ریلیپس کے بعد خرابیاں ہی آنی تھیں, تو اس سے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کو اوائڈ کرنے کے لیے پہلے ہی پرو ایکٹیولی وہ آپ کو علاج میں لے آئے. ٹھیک, تو یہ بھی ایک فارم آف انٹرونشن ہے. اچھا, دوسری چیز ہے assertiveness in crucial conversations. assertiveness کیسے کام کرتی ہے؟ assertiveness سے ہم اپنی فیلنگز یا ہمارا جو کسی چیز کے بارے میں اوپینین ہے وہ بھی رسپیکٹفلی ان کو بتا سکتے ہیں نا. ان کا بیہیویئر اگر خراب ہے تو ہم بتا سکتے ہیں. کروشل کانورسیشنز ہم کب کرتے ہیں؟ مشکل بات ہوتی ہے, آپ کے کیس میں بہت زیادہ ہوئی ہیں یہ. تو ڈو یو تھنک دے آر ہیلپنگ کروشل کانورسیشن کر کے؟ پرابلمس ریزالو ہو رہی ہیں یا نہیں؟ صحیح, ٹھیک. تو یہ اوبیسلی ہیلپ کرے گی ان کی ریکوری میں, کیونکہ جو کانفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کریں گے تبھی آگے بڑھ سکیں گے, ورنہ پھر یہ واپس آتے رہیں گے اسی چیز کی طرف. ہاؤ ٹو سے نو تو اس میں آ جائے گا assertiveness میں. ہاؤ ٹو سے نو بیسک کانورسیشن میں بھی آ سکتا ہے. اسٹریٹ نو کہنا زیادہ بہتر ہے, لیکن مشکل بہت ہوتا ہے کسی کو نہ کہنا, بہت مشکل. ایک میں آتی ہوں آپ کی طرف. کسی کو نہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا. اگر if you have a relationship with someone, for example آپ کے پیرنٹس ہیں, سبلنگس ہیں, کسی کو نہ کہنا ہے تو پتہ ہے کہ اگلے کا ریاکشن آ سکتا ہے, تو پھر ہم نہ کہتے کہتے بھی ہاں کہہ جاتے ہیں. کسی سلپری فرینڈ کے ساتھ معاملہ ہو تو obviously ڈائریکٹ آنسر تو نو ہونا چاہیے, لیکن اس ٹائم پہ ہوتا کیا ہے, کوئی ملے اگر اپنی سلپری فرینڈ سے تو کیا ہوتا ہے؟ ریل صاحب, اپنے سلپری فرینڈ سے کوئی ملے یا سلپری جگہ پہ کوئی چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ نو کہا جاتا ہے. کچھ ریئر کیسز ہو سکتے ہیں, لیکن موسٹ آف دا ٹائمز ہوتا یہی ہے کہ نو کہہ نہیں سکتے. اس ٹائم پہ کریونگ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, جو کچھ ہم نے سیکھا ہوتا ہے نا سارا کچھ گوز آؤٹ دا ونڈو. سارے کریونگ مینجمنٹ کے اسکلس, سارا ڈیزیز کانسیپٹ سب چلا جاتا ہے. اوائڈ کرنا چاہیے, اس لیے تو ہم اسٹینڈ لگاتے ہیں کہ سلپری فرینڈ یا سلپری پلیسز پہ نہیں جانا. اٹس اے ریڈ اسٹینڈ. کوئی مل جاتا ہے دیٹس ڈفرینٹ. کوشش کیا کریں کہ اوائڈ کریں. اگر کوئی مل جاتا ہے نا تو فوراً ہاں سیف ایگزٹ کر جائیں, اس جگہ سے نکل جائیں, اس سے بات ہی نہ کریں. اگر وہ بات کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں نا, سمپلی اس کو کہہ دیں کہ آئی کانٹ ٹاک ٹو یو. لیکن اگر کوئی ڈرگس آفر کرا دیتا ہے نا تو تھوڑا سا دل لگ جاتا ہے ہمارا, بیکاز ریکورنگ ایڈکٹس کا پھر بھی تھاٹ آتی ہے, کریونگ آتی ہے. کروشل کانورسیشنز ہم تب کرتے ہیں کہ جب ایک تو اسٹیکس آئے ہوں, اپوزنگ اوپینینس ہوں, ایموشنس بہت ہائی چل رہے ہوں, کہ اس بات کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا اور نتیجہ افیکٹ کرے گا ریلیشن شپ کو یا سچویشن کو, کسی بھی طریقے سے تھوڑا سا افیکٹ کرے گا. تو کروشل کانورسیشن کرتے ہیں ہم. کن کی فیملیز نے ان کو بٹھا کے کبھی بات کی ہو اس بارے میں کہ ایڈکشن کا آپ کا پرابلم ہے یا آپ ڈرگس یوز کر رہے ہو, یہ بات ٹھیک نہیں ہے, بری بات ہے. اچھا دیکھیں, کروشل کانورسیشنز کا یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نہیں ہوتی ہے کانورسیشن, ملٹیپل ٹائمز بار بار آنا پڑتا ہے اس کانورسیشن میں. پہلی دفعہ ٹھیک نہیں ہو پائی, دوسری دفعہ نہیں ہو پائی, پوائنٹ اکراس نہیں کر پائے ہم, تو بار بار اس کانورسیشن میں آنا پڑتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں یعنی کہ ایٹ لیسٹ 10 to 12 تو کرنی پڑ جاتی ہیں اس طرح کی کانورسیشن. تو اوبیسلی وتھ پریکٹس اوور ٹائم ہم سیکھ جاتے ہیں اسکلس, سمجھ آ جاتے ہیں کہ اب کس طرح بات کرنی ہے پیشنٹ سے, کہ اس کا آگے رسپانس کیا ہوگا, تو اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, تو سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک, ایسا ایسا کر کے. تو کروشل کانورسیشنز پھر ہم نے کرنی ہوتی ہیں اس طرح کے نازک یا مشکل ٹاپکس پہ. کسی کو کنفرنٹ کرنا ہے ان کے بیہیویئر کے بارے میں. اب آؤٹ ڈورس میں اگر چلا گیا بچہ یا انڈورس میں ہی ہے اور اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں آ رہا, میٹنگس خراب کر رہا ہے, تو پھر ہم یا ان کو جب ہم نے ریمائنڈ کرانا ہوتا ہے کہ کتنے پرابلمز آئی تھیں, اس کو بھی ہم کروشل کانورسیشن کہہ سکتے ہیں. احساس دلانے والی بات ہے نا, ان کو سمجھانا ہے کہ کتنے مسئلے آ چکے تھے. یہ جو ہم انٹرونشن پریزنٹ کراتے ہیں یہ بھی ایک فارم آف کروشل کانورسیشن ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں بھی ایموشنز آئے ہوتے ہیں. اس میں بھی ایموشنز آئے ہوتے ہیں, اپوزنگ اوپینینس بھی ہوتے ہیں. ہمیں کہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیے, لیکن فیملی ریمائنڈ کراتی ہے کہ یہ کام کیے تھے ہم نے. اور ظاہر سی بات ہے اسٹیکس بھی ہائی ہوتے ہیں اس سے. جو
اچھا دیکھیں, ہم فیملیز کو تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ یعنی کہ لکھ سکتے ہیں اتنا لکھیں, لیکن اگر ان کی اتنی ایموشنل کیپیسٹی نہیں بن رہی کہ وہ اس طرح کے کچھ زیادہ ایونٹس لکھ سکیں تو ہم ان کو فورس نہیں کرتے اس چیز پہ کہ وہ لکھیں. ان کے لیے بھی پھر ایموشنل ہو جاتا ہے نا اس طرح کی کوئی چیزیں لکھنا, ان کو خود بھی بہت پھر چیزیں یاد آتی ہیں. جب انٹروینشن لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ساری وہ فیلنگ, سارے وہ ایموشنز واپس آ رہے ہوتے ہیں, تو بڑا مشکل ہوتا ہے لکھنا. لیکن ہم ان کو سمجھاتے یہی ہیں کہ پیشنٹ کے لیے بہتر ہے یہ کہ آپ لکھیں, لیکن اگر نہیں لکھا جا رہا تو پھر ہم بعد میں پھر بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ سیکنڈ انٹروینشن میں کرا لیں. تو اس طرح پھر ہم تھوڑا سا ان کو انکریج تو کرتے ہیں کہ لکھیں سب کچھ آنیسٹلی اور ٹرانسپیرنٹلی, بٹ فیملیز نہیں لکھ پاتی ہیں کیونکہ وہ بہت تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں, یا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بتا نہیں سکتے کسی کو بھی, ناٹ ایون ٹو اے کاؤنسلر. تو اس لیے اس طرح. اچھا, کو ڈیپینڈنسی مینجمنٹ تیسری چیز ہے جو اسکل پاور ہے, کہ اگر ہم روگی ہیں اپنے پیشنٹ پہ, اس کی ہر بات مانتے تھے, اس کی کیئر ٹیکنگ کرتے تھے, اس کے بیہیویئر سے خود افیکٹ ہوتے تھے کہ ہمیں رونا آتا تھا یا ہم تکلیف میں آ جاتے تھے, تو اس کو مینیج کرنا کہ پیشنٹ جو ہے وہ تو نشے پہ ڈپینڈنٹ ہے, اس کا بیہیویئر تو وہاں سے آ رہا ہے, لیکن ہمارا بیہیویئر ان رسپانس ٹو ہز بیہیویئر ہوگا کہ ان کا جو بیہیویئر تھا اگر خراب آ رہا ہے, ان کا اگر بیہیویئر خراب ہے تو ہمارا بھی موڈ خراب ہو جائے گا. پوری رات جاگتے ہیں ہم, ان کے ویٹ کرتے ہیں کہ کب واپس گھر آئیں گے, یہاں پہ پیچھے کھانا لے کے پھرتے ہیں کہ کھانا کھا لو. موڈ خراب ہے تو رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں کہ موڈ کیوں خراب ہے, تو ان کا بیہیویئر ہمیں افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. پیچھے کھانا لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کھانا کھا لو, موڈ ٹھیک کر لو. رسپانسبلٹی ہم لے رہے ہوتے ہیں ان کے ان ایکشنز کی یا ان کے ان بیہیویئرس کی. اب اس چیز کو چھوڑ دینا ہے, اپنے ایموشنز کے, اپنے ایکشنز کے رسپانسبل وہ خود ہیں. وہ یہاں پہ سیکھ رہے ہیں, نشے باڈی سے نکل رہا ہے اب, تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت واپس آ رہی ہے. دے کین تھنک, دے کین میک ریشنل یعنی ڈیسیجنس لے سکتے ہیں یا اچھی چیزیں سوچ سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اب یہ چھوڑ دینا ہے کہ ہم ان کی کیئر ٹیکنگ کریں کہ پیچھے پھر رہے ہیں, یہ کر لو, وہ کر لو, ایسے کر لو. جو چیزیں ان کو خود کرنی چاہیے وہ ان کے لیے کر رہے ہیں, یہ ہم نے کرنا چھوڑنا ہے. اور ان کا اگر ریئیکشن آتا بھی ہے کسی چیز پہ تو افیکٹ نہیں ہونا اس چیز سے, یہ سمجھنا ہے کہ وہ بیمار ہیں, کریونگز ہو سکتی ہیں, کریونگز کی وجہ سے موڈ خراب ہو سکتا ہے, تو ریئیکشن آ سکتا ہے ان کا, تو ہم نے اپنا موڈ نہیں اس میں خراب کرنا اس چیز میں. ٹھیک, اچھا. اور لاسٹ چیز جو ہے ٹف لو پیرنٹنگ, جو ہم نے پچھلے پورے 12 اسٹیپس پڑھے ہیں, 12 پرنسپلس پڑھے ہیں, ان سب کو اپلائی کرنا. ٹف لو جو ہے اٹس بیسکلی فار پیرنٹس, کہ پیرنٹس یا جو آپ کے لوڈ ونز ہیں انہوں نے پیشنٹس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہیلپ فل ہو سکتا ہے کہ وین ایور یو ہیو کڈس سو یو کین یوز دس ٹائپ آف پیرنٹنگ ود دیم. یہ انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.